الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذروا ظاہر الاثم وباطنہ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون۔ وقال اللہ تعالی قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اثقل شیء یوضع فی الميزان المؤمن یوم القیامت خلق حسن وان اللہ یبغض الفاحش البذی۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام ان المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار۔ وقال عليه الصلاة والسلام المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالط ولا يصبر على أذاهم۔ وقال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چھوڑو تم ظاہری گناہ اور باطنی گناہ، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب ان کو بدلہ دیا جائے گا اس کا جو کہ وہ کرتے ہیں۔ یہاں یہ فرمایا گیا ظاہری گناہ اور باطنی گناہ۔ تو ظاہری گناہ کو تو سب لوگ جانتے ہیں، مثلا ایک شخص سے نماز نہیں پڑھتا، ظاہری گناہ ہے۔ داڑھی نہیں رکھی، ظاہری گناہ ہے۔ اس طرح دھوکہ کرتا ہے، ظاہری گناہ ہے۔ چغلی کھاتا ہے، ظاہری گناہ ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، ظاہری گناہ ہے۔ تو ان ظاہری گناہوں کے چھوڑنے پر تو سب لوگ متفق ہیں، کیونکہ یہ گناہ مشہور ہیں، یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ چھپے ہوئے ہیں، سب لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں، اور کافر لوگ ان کو بری باتیں سمجھتے ہیں۔ بھئی کیا خیال ہے، کافر لوگ جھوٹ کو اچھا سمجھتے ہوں گے؟ ہاں جی، اس طرح دھوکے کو کیا اچھا سمجھتے ہوں گے؟ ظاہر ہے وہ بھی اس کو برا سمجھتے ہیں۔ ہاں، وہ گناہ والی بات نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ان کے لیے سزائیں بھی ان نے مقرر کی ہوتی ہے، قانون وغیرہ میں ان کی سزائیں ہوتی ہیں۔ اور جو مومنین ہے وہ تو خیر ہے، وہ تو ظاہر ہے مطلب ان کو کون ہے جو مسلمان ہو اور کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہے، یا دھوکہ کرنا گناہ نہیں ہے، یا بدنظری کرنا گناہ نہیں ہے، زنا کرنا گناہ نہیں ہے، چغلی کرنا گناہ نہیں ہے۔ یہ کوئی بھی مومن یہ نہیں کہے گا کہ یہ گناہ نہیں ہے، سب کہتے ہیں یہ گناہ ہے۔ ہاں، اس سے بچتے نہیں بچتے یہ علیحدہ سوال ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں گناہ نہیں اور بچنا بھی چاہتے ہیں اور بچتے ہیں، کچھ لوگ گناہ سمجھتے ہیں اور بچنا چاہتے لیکن نہیں بچ پاتے، اور کچھ لوگ ہیں جو گناہ سمجھتے لیکن بچتے نہیں، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو تین کیٹیگریز ہو گئیں، یعنی وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، مومن ہے، صحیح باتوں کو جانتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، لیکن اس پر عمل کی کوشش نہیں کرتے۔ دوسرے لوگ ہیں وہ جو کوشش تو کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں اور کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ یقیناً فائدے کے لحاظ سے تو وہ سب سے آگے ہیں جو کوشش بھی کرتے ہیں اور کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا قرآن میں بھی ذکر ہے نا، مطلب وہ مومن وہ ہے، مطلب پورا ایک لسٹ بتائی ہے اللہ پاک نے۔ تو اس کا تو قرآن میں بھی ذکر ہے، حدیث شریفہ میں بھی اس کے ذکر ہے مختلف جگہوں پہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ چاہتے ہیں لیکن ان کی کوشش کمزور ہے، مکمل نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ تو ان کو اپنی کوششوں کو صحیح کرنا پڑے گا۔
مثال کے طور پر ایک شخص اصلاح کے لیے کسی غلط پیر سے بیعت ہوا، تو اصلاح جو چاہتا ہے نا وہ تو اصلاح چاہتا ہے، لیکن غلط پیر کے ساتھ بھلے اس نے کوشش نہیں کی، غلط پیر آپ کی اصلاح تو نہیں کرے، وہ تو آپ کو صرف بس اپنی خدمت پر لگائے گا، آپ اس کا جیب بھرتے رہیں بس تو کافی ہے، اس سے زیادہ اس کی خواہش نہیں ہوگی۔ ہاں جی، یہ ہوتے ہیں نا ہمارے پنجاب کے اور سندھ کے بعض علاقوں میں خاندانی پیر ہوتے ہیں، خاندانی پیر، بس خاندانی پیر کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آ کر مطلب جو ہے نا وہ برکت کے لیے آپ کے یہاں ٹھہر جائیں گے، آپ ان کو اچھے اچھے کھانے کھلائیں گے، اور پھر وہ آپ چلے جائیں گے، آپ تحفے تحائف دے دیں گے، بس ہو گیا کام، آپ کا کام بھی ہو گیا، اس کا کام بھی ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا، یہ سلسلہ چلتا ہے، اس میں اس بات کی غرض کوئی نہیں ہوتی، نہ مرید کی ہوتی ہے نہ شیخ کی ہوتی ہے کہ اصلاح ہو جائے، مطلب بس وہ اس طرح ہی چل رہا ہوتا ہے سلسلہ، تو یہ بات نہیں، اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ صحیح شیخ سے بیعت ہو جائے جو اس کی اصلاح کرے۔ ہاں جی، یہ ضروری ہے۔ تو میں عرض کرتا کہ یہ صرف اور صرف ابھی تک جو میں نے بات کی ظاہری گناہوں سے کی ہے، ظاہری گناہوں سے جو سب لوگ جانتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے جو باطنی گناہ ہے۔ باطنی گناہ وہ ہے جس کو عام لوگ نہیں جانتے لیکن اللہ جانتے ہیں، اور خود بعض دفعہ انسان جانتے بعض دفعہ نہیں جانتے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہوتے خود نہیں جانتے؟ بھئی ایسا ہے، بعض بیماریاں ایسی ہیں، جسمانی بیماریاں بھی بعض ایسی ہوتی ہے جو انسان خود نہیں جانتا۔ ہاں جی، وہ اس کے لیے اپنے میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر وہ چیزیں سامنے آتی ہے کہ فلاں بیماری ہے۔ تو اس طرح بعض روحانی بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو کہ انسان ان کو نہیں جانتا کہ مجھ میں ہے، جن میں صرف فہرست تکبر ہے۔ جس میں تکبر ہوتا ہے وہ اس کو تکبر نہیں سمجھتا، جس میں تکبر ہوتا ہے وہ اس کو تکبر نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو خوددار ہوں، مجھ میں تو خودداری ہے، کیونکہ امتحان کے لیے ان چیزیں بالکل ساتھ ساتھ پیرل چلتی ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ بالکل ساتھ ساتھ خودداری اور تکبر یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، تواضع اور احساس کمتری یہ ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ ہاں جی، اس طرح مطلب کئی چیزیں ہیں جو ساتھ حسد اور رشک یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو اب یہ بات ہے کہ جس کو حسد ہے وہ کہتے ہیں مجھے تو رشک ہے۔ ہاں، جو مطلب یہ ہے کہ جو یعنی جس کو یعنی احساس کمتری وہ سمجھتے ہیں مجھ میں تو تواضع ہے۔ تو اس چیز کے لیے پھر مشائخ ہوتے ہیں۔ تو میڈیکل بیماریوں میں لوگوں کو انڈیکیشن ہو جاتی ہے، لیکن وہ انڈیکیشن ضروری نہیں کہ اس بیماری کا ہو جس بیماری کا وہ سمجھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ بیماری اور ہو، انڈیکیشن کسی اور چیز کی سمجھے جائے۔ تو میڈیکل ٹیسٹ سے پھر وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہے کہ وہ اصل بیماری کیا ہے۔ ہاں جی، اب اس کسی کو کہتے ہیں یہاں پر درد ہے، یہاں پر درد ہے، یہاں پر، اب وہ جو ہے نا مطلب ہے کہتے نہیں گیس ہے، دوسرے کہتے یہ ہے، تیسرے کہتے یہ ہے، جب ٹیسٹ ہو جائے پتہ چل جائے او ہو پیتے کا مسئلہ، وہ تو آپریشن کرنا پڑے گا۔ مطلب یہ ہے، مطلب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو بعض دفعہ انسان سے کچھ غلط کام ہوتے ہیں، ان غلط کاموں سے ان کا ذہن چلا جاتا ہے کہ یہ کام تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن کس وجہ سے ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا۔ تو پھر جب اپنے شیخ کو وہ باتیں بتاتے ہیں، اس سے وہ نتیجے نکالتے ہیں کہ اچھا یہ بیماری۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب نے خط لکھا، ان کے ایک مرید نے، ان کے جو ہے نا مطلب بیٹا فوت ہو گیا تھا، تو اس نے خط لکھا، اور خط میں ویسے رسمی طور پر لکھ دیا کہ اپنے نوجوان بہو پر مجھے ترس آتا ہے۔ تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ باقی چیزوں کا جواب دیا، فرمایا آپ کے خط سے شہوت کی بو آتی ہے، توبہ کرو۔ دیکھو، اب ظاہر مطلب ہے کہ اس کو خود شاید احساس ہو یا نہ ہو، لیکن حضرت نے پکڑ لی بات، آپ کی بات سے مجھے شہوت کی بو آتی ہے، توبہ کرو۔ تو یہ چیز مطلب یعنی مشائخ کے ساتھ تعلق رکھنے سے یہ پھر فائدہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ
بعض دفعہ تو کلیئر اسکریننگ کر لیتے ہیں، بعض حضرات ڈیٹیل میں انالیسس کرنے کے بعد کچھ کہتے ہیں. ہاں جی، مختلف طریقے ہوتے ہیں، مختلف، جیسے میڈیکل ٹیسٹ بھی مختلف ہوتے ہیں، اس طرح یہ بھی چیزیں اپنے اپنے میدان ہیں. تو یہ جو مخفی بیماریاں ہوتی ہیں تو اللہ پاک نے یہ اس میں کوئی یہ ہمیں نہیں دیا، چھوٹ نہیں دی کہ یہ چھوڑ دو، کوئی بات نہیں. فرمایا، یہ دیکھو قرآن پاک کی آیت نص ہے اس پر کہ تم جو ہے نا جو ظاہر گناہ ہے ان کو بھی چھوڑو، پوشیدہ گناہوں کو بھی چھوڑ دو. تو ظاہر گناہ تو سب کو نظر آتے ہیں، ان کو چھوڑنے تو انسان خود بھی کوشش اور محنت کر سکتا ہے، اگرچہ ممکن ہے غلط طریقہ اختیار کرنے سے وہ کامیابی نہ ہو. لیکن جو باطنی گناہ ہے اس میں تو پہلے ڈائگنوسس میں بہت مسئلہ ہوتا ہے، یعنی پہلے معلوم کرنا کہ ہے کیا، تو اس میں بھی شیخ کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر علاج میں بھی شیخ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں کچھ کوشش کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک جو لوگ گناہ کرتے ان کو عنقریب بدلہ دیا جائے گا اس کا جو کرتے ہیں. یعنی کوئی ایسی بات نہیں کہ چھوڑ دیا جائے گا ان کو. ہاں جی، اللہ پاک کے پاس ہر ایک چیز کا حساب ہے، اس کے مطابق اللہ پاک پر ان کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں. تو یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ موضوع جو ہے نا کیا ہے، اخلاق کا ہے. باطنی بیماریوں کا جو مسئلہ ہے وہ کیا دور کرنا کیا ہے، یہ اخلاق کا ہے. یعنی جس میں باطنی بیماری نہیں ہو تو حسن خلق کہلاتا ہے، جس میں ہو تو سوء خلق. تو حسن خلق پیدا کرنے کے لیے اچھے اخلاق اپنے اندر مطلب جانے لانے ہوتے ہیں اور برے اخلاق کو چھوڑنا ہوتا ہے. اس کے لیے کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ باری چیز جو قیامت کے دن میدان عمل میں رکھی جائے گی وہ نیک خلق ہے. اور بے شک اللہ پاک ناپسند رکھتا ہے بد زبان بےہودگوں کو. یعنی جو انسان، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائیں، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ایسی بیماری مبتلا نہ کرے، بات بات پر گالی دیتے ہیں، بات بات پر، باتوں باتوں میں، مطلب اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میں نے گالی دی اور گالی اس کی زبان سے نکل رہی ہوتی ہے. یہ بہت بری عادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم آپس میں گالی گلوچ اختیار کرو تو پھر اللہ کی نظروں سے گر جاؤ گے. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو یہ جو بات ہے کہ اگر ان چیزوں سے کوئی بچ جائے تو قیامت کے دن میزان عمل میں یہ سب سے بڑی بات ہوگی. اصل میں جو اخلاق ہے نا، اخلاق، اس میں گزشتہ ساری چیزیں تقریباً آ جاتی ہے، وہ اس کا سبسیٹ بن جاتا ہے. اب اگر کسی کا عقیدہ صحیح نہ ہو تو اس کے اخلاق کیسے صحیح ہوں گے؟ وہ اللہ کے لیے تو نہیں ہوں گے نا. جب اللہ کے لیے نہیں تو اخلاق نہیں ہوا، کاروباری بات ہو گئی. مثلاً کاروباری طور پر جن کے ساتھ کاروباری تعلق ہوتا ہے ان کے ساتھ بڑی زبردست قسم کی ڈیلنگ اور مینرز اور یا طریقہ کار ہو، لیکن اگر دیکھا جائے تو جیسے وہ ان کو کاروباری دنیا سے وہ ان کے کاروباری منافع سے کٹ جائے تو بس پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمارے دفتروں میں جو افسر لوگ ہوتے ہیں، جس وقت وہ افسر ہوتے ہیں تو سبارڈینیٹس ان کی اس حد تک خوشامد کرتے ہیں کہ اس کو خوشامد سے پاگل کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید واقعی مجھ میں خوبیاں ہیں. وہ دور دراز کی چیزیں ان کے سامنے لائیں گے، او جی آپ تو ایسے، آپ تو ایسے. ہاں جی، اور اس ٹیکنیک سے کہیں گے کہ وہ گمان کرے گا کہ واقعی مجھ میں ہے. لیکن جس دن ریٹائر ہو جائے اس کے اگلے دن کچھ بھی نہیں. پھر اس کا پتہ چل جائے، او ہو یار یہ تو لوگ میرے ساتھ مذاق کر رہے تھے، بیوقوف بنا رہے تھے. لیکن پھر کیا ہو سکتا ہے، وہ تو اب کیا ہو سکتا، وہ جب چڑیا چن گئی کہ وہ معاملہ تو اس طرح ہو جاتا ہے. تو یہ جو مطلب اخلاق کی وجہ سے اگر کوئی کسی کی قدر کرتا ہے وہ بعد میں بھی کرتا ہے، وہ بعد میں بھی کرتا ہے. لیکن افسری کی وجہ سے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ پھر اس وقت ہوتا ہے، پھر بعد میں نہیں ہوتا. ہاں جی،
اور میرے خیال میں جو بہت ہائی رینکنگ آفیسرز ہوتے ہیں نا بیوروکریسی میں، آرمی میں، جہاں پر بھی ہو، تو ان کا ریٹائرمنٹ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بڑوں کے ساتھ کیا کیا تھا، میرے ساتھ بھی وہی ہوگا. ہاں جی. تو ان کو اس چیز کا لاس کا بڑا غم ہوتا ہے. ہمارے صوفی صاحب رحمۃ اللہ کے پاس اس قسم کے لوگ آتے تھے، روتے تھے میں ریٹائر ہو رہا ہوں. تو کہتے بھائی کیا ہو گیا، بس ریٹائر ہو رہے ہو تو کیا، مزے کرو پھر. ہاں جی. لیکن ان کی پریشانی لاحق ہوتی تھی، کیونکہ ظاہر مطلب ہے کہ وہ مزے تو پھر نہیں ہوتے نا. ہاں جی. تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب یہ کہ جو اچھے اخلاق ہے وہ دیر پا ہوتے ہیں، ان کا معاملہ پھر بعد میں بھی ہوتا ہے، اس کا جو ہے نا فائدہ بعد میں بھی ہوتا ہے. اور اگر صرف اس وجہ سے ہو مطلب افسری کی وجہ سے ہو تو اس وقت تک تو ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں. اس کے بعد پھر معاملہ، بلکہ بعض دفعہ تو دشمنی پہ بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ کچھ بدلے لینے ہوتے ہیں، کچھ مسائل ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک مومن اچھے خلق کے سبب شب بیدار اور روزدار کا درجہ حاصل کر لیتے. اب دیکھو نا عبادت کی باتیں یہ، لیکن یہ جو ہے اچھے اخلاق والا، یہ شب بیدار یعنی نوافل پڑھنے والا، جو تہجد پڑھنے والا، ذکر کرنے والا، اس میں جو وقت لگانے والا ہے وہ سمجھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اور دن کو روزہ رکھنے والا، اب کتنی بڑی بات ہے بھائی، کیا بات ہے. مطلب یہ ہے کہ اچھے اخلاق پیدا کرو. مطلب کہ بد اخلاقی سے آپ کو ملتا کیا ہے، مجھے بتاؤ. مطلب بد اخلاقی سے کوئی چیز ملتی تو نہیں ہے. بعض دفعہ تو گناہ بلذت ہوتی ہے، ایسی مطلب آدمی اپنے آپ کو خراب کرتا ہے. بس یہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ خام بخواہ مزے کے لیے جھوٹ بولنا ہے، میں اپنی شیخی جتانے کے لیے اپنے، تو بھائی کیا ہو گیا. عزت و ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ پاک نے آپ کو عزت دینی ہوگی تو آپ کے اندر کچھ بھی صفت نہیں ہوگا، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کے اندر پیدا کر لیں گے، آپ کی عزت ہو جائے گی. اور اگر نہیں چاہیں گے تو آپ کے اندر سارے چیزیں موجود بھی ہوں تب بھی. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اور مثال بہت بری ہے، صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کی عزت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بڑی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے. مثلا اس کی مجلس میں اس کی ریکھ نکل جائے تو بس ختم. اس میں اس کو کیا قصور ہے؟ کم از کم کے پی کے میں تو اس کی عزت پر باقی نہیں رہی نا. ہاں جی. اب قصور اس کا کوئی نہیں ہے. مثلا اس کا کوئی رشتہ دار لڑکی اغوا ہو جائے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس کی عزت تو گئی. تو گھر بیٹھے بھی عزت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ. مطلب کوئی اس کے لیے کوئی بڑی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے. تو عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس کے لیے انسان جھوٹ کیوں بولے، کسی کو دبائے کیوں؟ بھائی دیکھو کھانے میں بھی برکت اللہ پاک ہی ڈالتے. بہت سارے لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک دن کا یعنی ایک وقت کا ہوتا ہے، اگلے وقت کا نہیں ہوتا. خوش خرم رہتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دی. کچھ لوگ کے بینک بھرے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. آدمی حیران ہوتا ہے کہ بھئی سمجھ بتائیے یہ تو بالکل ہی ختم ہونے والا ہے. پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس تو یہی چیزیں. ہاں جی، پریشان ہوتے ہیں. تو ایسی مطلب جانے وہ ایسی دولت سے کیا فائدہ جو آپ کو نہ ظاہری فائدہ پہنچائے نہ باطنی فائدہ پہنچائے. کیا دوسرے لوگ کے لیے جمع کرنے کے لیے تم نے دولت رکھے؟ کیونکہ تو جائے گا تو پھر دوسرے لوگ گلچرے اڑائیں گے، اور جن لوگوں کی اخلاق یہ ہوگی مطلب جو ہے کہ وہ جو گلچرے اڑائیں گے وہ کیا آپ کو یاد رکھیں گے؟ وہ زندگی میں یاد نہیں رکھتے تو بعد میں کیا یاد رکھیں گے؟ ہاں خوشامد کے لیے کریں گے، خوشامد کے لیے کریں گے، لیکن اگر تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائے تو پھر ان کی باتیں سنو. مطلب پھر وہ کیا کہتے ہیں. بلکہ بعض لوگ تو اپنے دوستوں میں کہتے ہیں کبھی بوڑھا مرے گا یار بس. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ مر جائے تو یہ چیزیں ہماری ہو جائیں. یہ سلطان نے وہ کیا ہوتے ہیں، نواب عود نام مجھ سے بھول گیا، کچھ اچھا نام تھا اس کا. تو انگریزوں کے ساتھ ان کے ڈیلنگ ہو رہی تھی
تو انگریزوں نے ان کو مطلب وہ چوائس دی، آپشن دی کہ وظیفہ ہم آپ کی اگر آپ تک ہی ہو تو زیادہ قائم کر لیتے ہیں، مطلب صرف آپ کو، بعد میں کسی کو نہ ہو، اور اگر آپ چاہیں تو بعد میں بھی چلتا رہے تو پھر اس کے حساب سے ہم کر لیں گے۔ تو اس نے صرف اپنے تک رکھا، کسی اور کے لیے نہیں رکھا۔ تو لوگوں نے ان کو بڑا ملامت کیا کہ بھائی آپ نے اپنے بعد والوں کو بالکل محروم رکھا، ان کو شامل کرتے ان کو بھی فائدہ ہوتا۔ انہوں نے کہا مجبوراً کیا۔ انہوں نے کہا کیا مجبوراً؟ کہتے پھر یہ میرے موت کا دعائیں کرتے کہ جلدی مر جائے تاکہ ہمیں یہ وظیفہ ملنا شروع ہو جائے۔ اب میری زندگی کی دعائیں کریں کہ میری زندگی تک ان کے مزے ہوں گے، اس کے بعد تو نہیں ہوں گے۔ تو بات یہ ہے، مطلب سب لوگ جانتے ہیں بھائی کیا ہو رہا ہے ارد گرد، آج کل کیا ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ پاک کو کیوں ناراض کرتے ہوں؟ ہاں جی، اچھا، ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مسلمان لوگوں سے ملتا ہے اور ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے نہیں ملتا، ان کی تکلیف پر صبر نہیں کرتا۔ یعنی اس میں ان گوشہ نشین لوگوں کی، جو لوگوں سے تنگ آ کر گوشہ نشین اختیار کرتے ہیں تو دور چلے جاتے ہیں، تو باجماعت نماز سے محروم ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے نیک کاموں سے محروم ہو جاتے ہیں جو اجتماعی کام ہوتے ہیں، ان سے محروم ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے اکاؤنٹ میں کمی آ جائے گی۔ جبکہ دوسرے سلسلے وقت میں لوگوں کے اس پہ تکلیف پر صبر کرتے ہوئے وہ کام کریں جو اللہ پاک چاہتا ہے اور ان کے درمیان رہے، تو ظاہر ہے ان کو ان چیزوں کا فائدہ، اور سب سے بڑے فائدہ تو یہ صبر کرنے پر ملے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس پر ملے گا۔ باقی دوسرے جو فوائد ہے وہ تو ایک ایڈیشنل چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں میں زیادہ کامل ایمان رکھنے والا وہ ہے جو ان میں اچھے اخلاق والا ہے۔ ابو داؤد اور دارمی کی روایت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان ایک ہوتا ہے ایمان، اور ایک ہوتا ہے ایمان کے ثمرات۔ کو کامل ایمان کو یہ ہوتا ہے جس کو حق الیقین حاصل ہو جائے، تو جس کو حق الیقین حاصل ہو جائے تو پھر وہ اخلاق اس کے اچھے ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ کیونکہ دیکھیں نا، یہ اصل میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ پمپ ہم مارتے ہیں نا، مطلب ہوا کا یا پانی کا، تو تھوڑا اگر زور سے مارتے ہیں تو قریب پانی گرتا ہے اور کم پریشر ہوتا ہے، تھوڑا سا زیادہ مارتے ہیں نا تو پھر اور زیادہ آگے جاتا ہے، زیادہ پریشر ہو جاتا ہے، وہ دور تک پانی جائے گا، اور زیادہ ماریں گے تو اور دور تک جائے گا۔ یہی بات ہے نا۔ تو ہمارے پاس ایمان کا جو حق الیقین کا درجہ کم ہوگا تو صرف عبادات تک درست ہوں گی، عبادات درست ہوں گی۔ کچھ اور زور کریں گے تو معاملات بھی درست ہونا شروع ہو جائیں گی، کچھ اور زور کریں گے تو پھر معاشرت اور اخلاق کی باری آئے گی، وہ درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ حق الیقین کا اعلیٰ درجہ کب ملے گا؟ جب یہ چیزیں بھی درست ہو جائیں گی۔ تو جس کی یہ چیزیں درست ہو، تو ریورس انجینئرنگ کے مطابق دیکھو کہ اس کا ایمان سب سے اعلیٰ ہوا ہے نا، حق الیقین ان کو حاصل ہے نا اس کا۔ تو یہ بات ہے کہ جو اچھے اخلاق والا ہے یہ ماشاءاللہ زیادہ کامل ایمان ہے۔ ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں مجھ سے سب سے زیادہ پیارا، تم میں مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ظاہر اوپر کی بات ہے، وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلے سب سے زیادہ مطلب وہ ہے جس کا ایمان کامل ہو، تو جو اخلاق والے وہی ہو۔ تو یہ فرمایا جن کے اخلاق اچھے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اب ایک شخص ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت کے ساتھ ذکر کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر، لیکن اس کے اخلاق بہت بڑے ہیں۔ دوسرا آدمی یہ نہیں کر رہا، مطلب یہ کہ بس جو لازم حصہ ہے وہ کر رہا ہے، لیکن اخلاق اس کے بڑے اچھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ جو مجھے زیادہ پیارا ہے۔ ظاہر ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زیادہ پیارا سمجھتے ہیں۔ تو جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو تو ان کے لیے بہت بڑا میسج ہے، بہت بڑا میسج ہے کہ وہ کیا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارا بن جائے۔ ہمیشہ اپنے
اخلاق کو درست کیا. اس میں اب میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں، یہ کچھ بزرگوں کو جو حاصل تھا وہ بتاتا ہوں. شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے. بیٹھے ہوئے تھے، ان کے جوتے جو ہے نا ان کے سامنے رکھے ہوئے تھے تاکہ ڈھونڈنا مشکل نہ ہو. چونکہ نابینا تھے، کوئی آدمی آ کر اٹھا لیا اور چلا گیا. ہاں جی، حضرت کو تو پتہ نہیں چلا، لیکن تھوڑی دیر چند قدم جا کے وہ نابینا ہو گیا. اس نے رونا شروع کر لیا کہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا. لوگوں نے کہا کیا ہو گیا اب؟ کہتے وہ شاہ اسحاق صاحب کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے اس کے جوتے اٹھا لیا اور بس شاید ان کی بد دعا لگی تو میں نابینا ہو گیا ہوں. تو ان کو حضرت کے پاس لایا گیا کہ حضرت یہ جوتے آپ کی چرا کے لے جا رہا تھا تو یہ نابینا ہو گیا، تو آپ نے اس کو بد دعا دی ہوگی تو آپ دعا کر لے کہ ٹھیک ہو جائے، مطلب عمر بھر کی پھر محتاجی ہوگی. تو حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. میں بھائی میں تو بد دعا کسی کو نہیں دیتا، کیونکہ مجھے یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ آپ سے ہم کی کسی امت کو بد دعا دوں اور اس کو کچھ ہو جائے پھر آپ سے ہم کے لیے پریشان ہوں. تو میں آپ سے ہم کی کسی امتی کو بد دعا نہیں دیتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ جو معاملہ ہے اس میں میرا بس نہیں چلتا. تو اب دیکھ لے، ذرا غور فرمائے کہ اس نے بد دعا نہیں دی، اور یہ ریفرنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. تو اللہ پاک نے پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ رکھا؟ اللہ پاک ان کے حافظ ناصر ہو گئے نا. ہاں جی، کہ یہ نہیں مطلب انہوں نے بد دعا نہیں دی، لیکن اللہ پاک نے فوراً ان کے اوپر اپنا عتاب جاری کر دیا. اور مطلب حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ حال تھا کہ وہ بہت نازک مزاج تھے. طبیعت اللہ تعالیٰ نے جیسے بنائی تھی، بعض لوگوں کی طبیعت بڑی نازک ہوتی ہے، تو مثال ہی تھے حضرت اس مسئلے میں. خوبصورت چیزیں بہت، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو بدصورت چیز کو دیکھ بھی نہیں سکتے. ایک دن کوئی لحاف لایا تھا، تو صبح جب اٹھے تو ان کی آنکھوں میں سرخی لوگوں نے دیکھی. انہوں نے کہا حضرت نیند نہیں آئی؟ کہتے بس وہ لحاف جو تھی اس کے اندر جو سلائی ہوئی تھی نا وہ ٹیڑھی میڑھی ہوئی تھی، بس اس کی وجہ سے نیند نہیں آئی. اب کہاں بندے نے میں اس کو کیسے پتہ چلا؟ لیکن مزاج ہے بس، نزاکت. ہاں جی، تو نزاکت بہت زیادہ. تو اس نزاکت کی وجہ سے بعض دفعہ اتنا شدید مسئلہ ہو جاتا کہ حضرت کو سر میں درد ہو جاتا، اور ادھر حضرت کو سر میں درد ہو جاتا، ادھر اس شخص کو تکلیف ہو جاتی، کوئی مسئلہ ہو جاتا جس کی وجہ سے ایسا ہو چکا ہوتا. اب یہ روزمرہ کے واقعات ہو رہے تھے تو لوگ تنگ ہو گئے. تو ان کے ساتھیوں سے گزارش کی کہ کچھ طور سے بارش کر لیں، ہمارا مسئلہ ہے. اب کیا کریں، انسان ہے، غلطی تو ہوتی ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو انہیں اپنے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت تھوڑا معاف بھی کر لیا کرے، اچھی بات ہے. آج تو مطلب یہ ہے کہ انسان ہے، غلطیاں کرتے. انہوں نے کہا میں تو کبھی کسی کا برا نہیں سوچتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کے لیے میں کیوں برا سوچوں گا؟ لیکن کیا کروں، اللہ پاک معاف نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. تو جو اللہ کا ہو گیا وہ پھر اللہ ان کا ہو گیا نا، تو پھر تمام معاملہ تو ایسا ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس کو بھی محبت ہے ان کے لیے کلی دلیل ہے اس بات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہے نا، ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ ان کو تکلیف دینے سے پرہیز کیا جائے، اس کے اخلاق اچھے ہو، تو بس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارا ہوگا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بہت پیار ہے. تو اخلاق کی اگر آپ ڈیفینیشن دیکھ لیں جو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرات نے کیا ہے، تو ظاہر کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. تو جب تکلیف نہیں ہوگی تو ظاہر اس امتی کے ساتھ مطلب اس کو پریشان نہیں ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوں گے. اور صحابہ رضوان اللہ نے عرض کیا یا رسول خدا، جو چیز انسان کو دی میں سب سے عمدہ کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا اچھا اخلاق، اچھا خلق. یعنی اگر کسی کو یہ مل جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے، اگر کسی کو اچھا اخلاق مل جائے. ہاں جی، تند روئی اور اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں، مطلب بعض مزاجوں میں ہوتی ہے،
تو نہیں، اس کو بتکلف درست کرنا چاہیے، تاکہ مطلب یہ ہے کہ ہاں البتہ استاذ اور شیخ کا معاملہ الگ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو بھی کرتے ہیں وہ اپنے شاگرد اور اپنے مرید کے لیے کرتے ہیں. کیونکہ جیسے مثال کے طور پر آپ کپڑا دھوتے ہیں تو کپڑے میں اگر میل اندر چلا گیا ہو کپڑوں میں اور نہیں نکلتا ہو تو پھر اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کے ساتھ یہی کرتے ہیں کہ دھوتے بھی ہیں، لیکن دھوتے کے ساتھ اس کو اس سے پیٹتے بھی ہیں، نچوڑتے بھی ہیں بہت زور سے ہیں، اور صابن بھی اس میں چھوڑتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ان کے لیے ہے نا، بس کپڑے کے لیے کہ کپڑا صاف ہو جائے. تو اس طرح اگر شاگرد کو چیز صحیح سمجھ میں آ جائے اس پر، اس کی وجہ سے سختی کرتا ہے استاد، اور اگر شیخ اسی پہ سختی کرتا ہے تاکہ وہ نکل جائے، اس سے برائیاں دور ہو جائیں، تو یہ اس کے لیے فائدہ کی بات ہے. وہ اپنے لیے اس کو تھوڑا کرتے ہیں، وہ اپنے نفس کو درمیان میں نہیں لائے گا، بلکہ کیا کرے گا کہ اس کا فائدہ ہو. تو وہ بات الگ، اکثر لوگ اس کو بھی اس معنوں میں لے لیتے ہیں. نہیں، وہ والی بات الگ ہے. نرم لوگوں سے اصلاح نہیں ہوا کرتی، ہاں اللہ کہ کوئی اللہ پاک نے ایسا بنایا ہو کہ ان کی صحبت ہی میں اتنا اثر ہو کہ وہ کسی اور چیز کی ضرورت نہ ہو. وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتظام ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، تو اس میں کوئی اور چیز کی ضرورت تو نہیں تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی کافی تھی. لیکن جو باقی لوگوں سے تو نہیں، عمر رضی اللہ عنہ کا دورہ تو مشہور ہے نا، امیجیٹ صحابہ ہے نا بالکل. تو عمر رضی اللہ عنہ کیا ہے، نرم گفتاری نہیں کر سکتے تھے؟ ہاں جی، لیکن نہیں، ہاں البتہ نفس کے لیے نہیں کرتے تھے. ایک شخص تھے اس طرح، وہ کھانا کھلا رہے تھے حضرت، تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، تو ان کو ٹوکا، کہتے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا پھر بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، پھر ٹوکا، میں نے کہا نہیں تھا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اب وہ چپ. پھر جب تیسری دفعہ ہو گیا تو نہیں کہتے میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں، کیا خیال ہے؟ تو اس پر نے کہا حضرت میرا دائیں ہاتھ جو ہے یہ شہید ہو گیا ہے جنگ میں، جہاد میں. اس پر عمر رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے. اب یہ ہے للہیت، رونے لگے، اوفو میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، مجھے پتہ نہیں تھا، دیکھو آپ ناڑا کیسے باندھتے ہوں گے، یہ کام کیسے کرتے ہوں گے، یہ کام کیسے کرتے ہوں گے. اب ان کے تکلیفوں کا اس احساس مطلب شروع کر لیا. تو ظاہر وہ سختی کس چیز کے لیے تھی؟ وہ اللہ کے لیے تھی، ان کے فائدے کے لیے تھی، وہ اپنے نفس کے لیے نہیں تھی. اگر نفس کے لیے ہوتی پھر بھی ایسا. ہاں جی. تو یہی بات ہے کہ استاذ اگر سختی کرتا ہے، یہ مامون الرشید اور امین الرشید یہ وہ جو ہے نا وہ گئے تھے نا، تو استاد سے پڑھ رہے تھے، تو ان نے کچھ سختی کی ہوگی، تو انہوں نے اپنے باپ سے شکایت کی، تو انہوں نے ان کے تختی پہ لکھا، فارسی میں تو خیر بعد میں کسی نے شعر میں بنا دیا، ورنہ اس میں ظاہر انہوں نے عربی میں لکھا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ جور استاذ بحض مہر پدر، یعنی استاذ کی جو سختی ہے وہ والد کی محبت سے زیادہ بہتر ہے. والد کی محبت تجھے بگاڑ دے گا اور استاذ کی سختی تجھے بنا دے گا. تو یہ والی بات ہے کہ مطلب جو ہے نا وہ استاذ کی جو سختی ہوتی ہے وہ بھی اپنے نفس کو اگر شامل نہ کرتا ہو. آج کل کے استاذوں میں ذرا مسائل ہیں، وہ کبھی وہ پڑھائی اتنا زیادہ نہیں کرتے جتنا کہ پٹائی کرتے ہیں، مطلب وہ معاملہ الگ ہے. تو وہ جو ہے نا مطلب اس کی چیز کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اصل جو مطلب استاذ کی جو سختی ہوتی ہے وہ تو شاگرد کے فائدے کے لیے ہوتی ہے. اور اس طرح جو شیخ کی جو سختی ہوتی ہے، جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مطلب تھی، یا اس طرح جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو کیا تھا، ہاں جی، اس طرح اور حضرات، تو وہ جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ صرف اور صرف ان کے فائدے کے لیے ہوتی ہے. اب دیکھیں حضرت شاہ سے ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آئے ہیں، چونکہ صاحبزادے حضرت کے جو ہے نا پوتے ہیں، عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، اور یہ شاہ جلال جو رحمۃ اللہ علیہ وہ جو ہے نا وہ ہیں، یعنی ان کا خلیفہ ہے.
تو ان کو کسی نے بتایا کہ آپ کے پاس اندر وہ چیز نہیں ہے جو کو آپ کے یہاں ہوا کرتا تھا. تو اس پر یہ چلے گئے اور پوچھا کہ آج کل کہاں پر حضرت کا فیض زیادہ ہے. لوگ یہاں شاہ جلال رحمۃ اللہ علیہ. تو وہاں گئے تو ان کو پتہ چل گیا کہ صاحبزادے آ رہے. تو وہ بڑے زبردست طریقے سے لاؤ لشکر کے ساتھ وہ استقبال کے لیے باہر آئے اور ان کو ریسیو کر لیا. اور پھر دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. ان کے لیے سیر کا بندوبست کر دیا گیا سارا کچھ. ہاں جی 3 دن تک تو مہمانی کا سلسلہ جاری رہا. تو انہوں نے کہا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو اس کے لیے نہیں آیا. میں کہا کس کے لیے؟ حضرت وہ بتا دیتا کہ میں وہ کروں. نے کہا کہ میں تو وہ چیز جو آپ ہمارے گھر سے لے کے آئے تھے تو اس چیز کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ وہ چیز تو پھر اس لباس میں حاصل نہیں ہو سکتی جو آپ نے پہنے ہوئے ہیں. حضرت آپ جیسے چاہیں میں اس طرح کر لیتا ہوں. تو خادموں کا لباس پہلے اسے یہ تحقیق کرو کہ واقعی یہ بات کر رہے ہو، واقعی یہ بات کر رہے ہو. تسلی ہو گئی تو پھر ان کی یہ بات کی. پھر اس کے بعد ان کو خادموں والے لباس پہنا دیا. اب دیکھو صاحبزادہ ہیں، ان کے دل میں کتنی قدر ہے، لیکن کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ اب خادموں کا لباس پہنا دیا اور فرمایا کہ حمام میں اب آگ ڈالتے جاؤ، یہ تمہارا کام ہے، کوئی اور کام تیرے ذمے نہیں ہے. کھانا تجھے وقت پہ ملے گا، سونا وقت پر ہے، نماز پڑھو گے اور بس یہی کام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. ذکر نہیں دیا. یہ بھی عجیب بات ہے. ہاں جی کیا دیا؟ خدمت دے دی. تو پھر کیا ہوا؟ 6 مہینے تک تو پوچھا بھی نہیں نا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. 6 مہینے کے بعد ایک بنگن کو بیچتے ہیں کہ وہ جو گند وغیرہ ہے وہ اس طرح ڈال لو کہ کچھ اس کی طرف چلا جائے اور اس طرح گرا دو، مطلب غلطی سے، جیسے غلطی سے گر رہا ہو، اور دیکھو کہ یہ کیا کرتا ہے. وہاں جا کر ایسا ہوا تو اس نے اس طرح گور کے دیکھے تھے. نہ ہوا گنگو، یعنی گنگو ہوتا تو پھر میں تمہیں مطلب دیکھ لیتا کہ کیا ہونا ہے. تو خیر ایسا ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے جا کر رپورٹ کر لیا کہ اس طرح کہہ رہے ہیں. اچھا ابھی کچھ خوب و باقی ہے صاحبزادگی. ویسے صاحبزادگی نکالنا بڑا مشکل کام ہے، یہ بات سمجھ میں آتی، مطلب یہ آسان کام نہیں ہے. ہاں جی تو وہ مطلب فرمایا ابھی ہے کچھ خوب و باقی. پھر اس کے بعد 6 مہینے اور کروایا. جب 6 مہینے گزرے پھر اس کے بعد ان کو بھیجا، ان سے کہا کہ آپ ذرا اور قریب ہو کر گرانا. تو اب جو اس نے کیا تو اس نے گور کے دیکھا تو صحیح، لیکن منہ سے کچھ نہیں کہا. نے جا کر رپورٹ دے دے کہ اب تو یہ ہے. نے کہا ماشاءاللہ کچھ فائدہ ہو گیا ہے. اب تیسری بار جب ان کو بھیجا تو ان سے کہا کہ جا کر ان کے پیروں پہ ڈال لینا. تو ڈال دیا. تو پھر اس کے بعد انہیں میں غلط جگہ پر بیٹھا تھا، آپ کو تکلیف ہو چکی گی. اب وہ جو ہے نا وہ اس کو اٹھا کے اس تغاری میں ڈالنا شروع کر لیا اور معافی بھی مانگنے لگا. اب جو ہے نا مطلب وہ جا کے اس نے کہ میاں جی کہ تو عجیب حالت ہو گئی، اب تو یہ اس طرح کر رہا ہے. نے کہا ماشاءاللہ کام ہو گیا، اب آخری کام. تو 2 کتے شکاری ان کے حوالے کیے اور ان سے کہا کہ اس کو کسی حالت میں چھوڑنا نہیں ہے اور شکار کے لیے جاتے. اب شکاری کتے موٹے تازے اور یہ تو لاغر ہو چکے تھے ظاہر مجاہدوں کے ساتھ. تو پھر یہ کیا ہوا، شکاری کتوں نے شکار کو دیکھا، اس پہ جھپٹ پڑے اور یہ ان نے ڈر کی وجہ سے اپنے کمر کے ساتھ وہ رسی باندھی تھی تاکہ چلے نہ جائیں. تو یہ بالکل یہ گر گئے اور پھر یہ جاڑیوں میں پتھروں کے اوپر گھسیٹتے گئے، لہو لہان ہو گئے. ہاں جی اتنے میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی. ان کو اونگ آئی اور زیارت ہوئی کہ میں نے تو تجھ سے اتنی زیادہ خدمت نہیں لی تھی جو تو نے لی ہے میرے اولاد سے، اتنی زیادہ خدمت تو نہیں لی تھی. تو حضرت جیسے بیدار ہوئے انہوں نے کہا بھائی اس باولے کو دیکھو کدھر ہے ذرا معلوم کرو کدھر ہے. پتہ چلا کہ وہ کسی جاڑی میں پڑے ہوئے اور بڑے چہرے خوشی سے گلنار ہے، یعنی کہ تکلیف میں لیکن چہرہ خوشی سے گلنار ہے. تو کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلی ہوئی تھی. ہاں جی تو پھر اس مطلب جو ہے نا وہ اس کے بعد پھر دوبارہ اس تجلی کے شوق میں محبت میں اپنی سانس کو روک دیا کہ مجھے دوبارہ وہ تجلی ہو تب میں سانس کو چھوڑوں گا. ہاں جی وہ بڑی مزیدار ہوتی ہے ظاہر. تو اس پر ایسا ہوا کہ وہ جب اچانک پھر دوبارہ تجلی ہوئی تو یکدم جو سانس کھل گیا تو اس سے 3 پسلیاں ٹوٹ گئی.
تو پھر غیب سے دوائی آ گئی، ان کے منہ میں ڈال دی گئی، اور ساتھ کہا فرمایا اپنے شیخ کو کہہ دو کہ آپ کو چوزوں کا شوربہ پلائے۔ ہاں جی، تو ان سے کہا تو انہوں نے باقاعدہ علاج بھی شروع کیا، چوزوں کا شوربہ پلایا۔ جب صحت مند ہو گئے تو خلعت پہنا دی، فرمایا مبارک ہو جو چیز میں آپ کے گھر سے لے کے آیا تھا تم آج ہمارے گھر سے لے جا رہے ہو۔ تو اب دیکھو نے کیسی اصلاح کی، یہ طریقہ ہوتا ہے اصلاح کا۔ اصل میں یہ چیزیں نکالنا آسان نہیں ہوتا، لوگ سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے جی آرام آرام سے، ضرور تو آرام سے کپڑوں کو صاف کر لو۔ ہاں جی، جو کپڑے دھونے والے ان سے پوچھو نا، آرام سے صاف ہوتے ہیں؟ تو بس یہی بات ہوتی ہے، تو اس میں نرم ہاتھ والی بات کوئی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں البتہ اس کے لیے ہر شخص کا ساتھ معیار الگ ہے۔ کیوں؟ مثلا ایک آدمی ہے، وہ اٹینڈنٹ ہے، ڈیوٹی کے لحاظ سے اٹینڈنٹ ہے، اس کو کہہ دو کہ فلاں بازار سے چیز لے آؤ، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کے لیے کیا مجاہدہ ہے، اس کا کام یہی ہے۔ لیکن اگر آپ کسی وزیر سے کہہ دے یا گورنر سے کہہ دے جاؤ میرے لیے بازار سے فلاں چیز لاؤ، تو اس کے لیے جانے کا ارادہ کرنا ہی بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ تو اس کی اس سے بہت بڑی اصلاح ہو جاتی ہے، بہت بڑی اصلاح ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہر مطلب جب اس کے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کیا تھا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گورنر تھے، تو خلیفہ کے ساتھ اختلاف ہو گیا تو استعفیٰ دے دیا، اور حضرت کے پاس آئے کہ حضرت مجھے اپنے جیسے بنا دو۔ فرمایا بھائی آپ کے پاس تو اب کچھ نہیں کہ میں آپ سے لے لوں، چلو آپ یہ کرو کہ جاؤ جہاں تو نے گورنری کی ہے وہاں پر 1 سال آپ سبزی بیچیں۔ سبزی بیچیں، تو باقاعدہ یہ سبزی مطلب جو ہے نا وہ جیسے ریڑھا ہوتا ہے، جو بھی چیز ہو وہ اس پہ آوازیں لگاتے، اور وہ جو ہے نا وہ لوگ جانتے رہی ہے تو اپنا گورنر ہے۔ لیکن یہ کہ سبزی سال کے بعد پھر حضرت نے ٹیسٹ کیا، نے کہ جی 1 سال اور، 3 سالوں سے سبزی بکوائی۔ پھر اس سے پوچھا بھئی تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ کہتے دنیا میں مجھ سے زیادہ خراب آدمی دنیا میں نہیں کوئی ہوگا۔ پر میں اب ٹھیک ہو گیا۔ تو بس اللہ پاک پھر حضرت نے ان کو اجازت دی۔ لیکن اب ان 3 سال سبزی بیچنے کا کیا اثر ہوا؟ آج کل نام جب جنید کا لیا جاتا ہے رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ساتھ شبلی کا نام بھی ہوتا ہے، جنید و شبلی، یعنی وہ بالکل ان کا ٹرو کاپی یعنی بن گیا، شبلی رحمۃ اللہ جنید رحمۃ صاحب کا ٹرو کاپی بن گیا۔ تو یہی چیز ہوتی ہے کہ مطلب اگر انسان اپنی اصلاح میں جو تکالیف ہیں وہ برداشت کر لیں اور اس پر صبر کر لیں تو پھر اللہ پاک اس کو نواز دیتے ہیں۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، بہت بڑے شیخ تھے، سرگودا میں مدفون ہیں۔ تو ان کا خانہ یہ حاجی عبدالوہاب صاحب بھی ان سے بیعت تھے، اس طرح اور بہت سارے اکابر علماء ان سے بیعت تھے۔ تو شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی صاحب کی زیارت کے لیے آئے، تو حضرت نے ان سے کہا میں تو حضرت کے خانقاہ میں گیا تھا، ان کے شیخ کا نام لیا شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، میں نے آپ کو تو نہیں دیکھا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ نے ایک پنجابی جوان سرخ سفید، کبھی چارپائی ڈالنا، کبھی چٹائی بچھانا، کبھی کیا کرتے ہوئے دیکھا تھا، کوئی ایسا نظر آیا تھا؟ ہاں یہ تو یاد ہے۔ فرمایا میں تھا، وہ میں تھا۔ فرمایا ہاں بھائی یہ نعمت تو خادموں کے پاس ہی اکثر جایا کرتی ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ نعمت تو خادموں کے پاس ہی اکثر جایا کرتی ہے۔ یہ بات ہے، مطلب اپنے آپ کو مٹانا، اپنے آپ کو مٹانا یہ بڑی بات ہوتی ہے، اور یہ بات کام ہے بڑا مشکل، یہ مٹانا جو ہے نا اپنے آپ کو، کہ مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ تو یہ بات یہی ہے کہ اگر انسان اپنے جو انانیت ہے اس کو ختم کر لے، اور یہ حضرت کے مطلب جو تصوف کا جو طریقہ ہے اس میں سب سے پہلے جو چیز ملتی ہے، سب سے پہلے جو چیز ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے، یعنی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ وہ کیا کہ دنیا کے اندر کم از کم ایک شخص کو اپنے سے بڑا سمجھنا شروع کر لیتے ہیں کہ یہ مجھے کچھ کہے گا تو میں روکوں گا نہیں، میں اس پر عمل کروں گا۔ یہ بات ہوتی ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ
افسر ہو چاہے وہ کیا ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو اس سے کم از کم کم سمجھنے لگتا ہے، اور یہی سٹارٹ ہوتا ہے، یہی ترقی ہوتی ہے. ورنہ پھر کیا ہوتا ہے، جب تک اس لائن پہ نہیں آیا ہوتا تو یہ چیز نہیں نکلتی. وہ اپنا مقام نظر آتا ہے، ساری چیزیں نظر آتی ہے، سب کو بعض لوگ کو اپنے سے کم سمجھتے ہیں، لیکن یہاں پر آ کر کیا ہوتا ہے، کم از کم ایک کو اپنے سے بڑا خیال کر، بے شک وہ ہو نہ ہو لیکن یہ سمجھنے لگتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی اصلاح شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ پاک اس کے لیے اس کو دروازہ بنا لیتے. اب یہ بزرگوں کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں نہیں، تجرباتی باتیں ہیں کہ بھئی جو اپنے شیخ کو جتنا اونچا سمجھے گا اتنا فیض اس کا زیادہ ہوگا. مطلب یہ کہ کیسے ہوگا، مثلا اب دیکھو نا، یہاں سے پانی جا رہا ہے تو اس میں پریشر، اور اگر چھت کے برابر سے جائے تو پھر کتنا پریشر، ظاہر مطلب ایک فرق ہوگا نا. تو جتنا مطلب آپ شیخ کو اوپر سمجھیں گے تو اتنا ہی آپ کے اوپر فیض کا اجرا زیادہ ہوگا. اور بلکہ اس کے بارے میں یہاں تک بزرگوں نے فرمایا، اگر کوئی کسی اپنے شیخ کو قطب الاقطاب سمجھے، اس کو قطب الاقطاب کا فیض ملے گا. کیوں؟ فیض دیتا اللہ تعالیٰ ہے. مطلب ظاہر ہے وہ انسان نہیں دیتا ہے، انسان تو صرف ذریعہ بنتا ہے، صرف ذریعہ بنتا ہے. تو اللہ پاک نے جب اس کو ذریعہ بنانے کا فیصلہ فرما دیا اور آپ نے ارادہ کر لیا، تو اس کے بعد بس پھر آپ کا اس کے ساتھ جو کنڈیشن ہے، مطلب جو آپ اس کو جیسے سمجھتے ہیں اس کے حساب سے پھر آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا. ہاں جی، یہی بات ہے. تو میں نے واقعتاً بہت سارے حضرات کو اس طرح دیکھا کہ وہ جس طرح اپنے شیخ کو سمجھتے تھے ان کے ساتھ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے معاملہ فرمایا. ہاں جی، وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا تو مشہور ہے نا کہ وہ حضرت کی ٹوپی جو ہے نا کسی طرح غلطی سے جو مطلب جو بخیالی میں ترچی ہو گئی تھی، اس طرح مطلب ٹوپی پڑ گئی تھی نا اس وقت اتفاق سے. تو کسی نے کہا جی کہ دیکھو نا لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. کہتے ہر شخص کے لیے اپنا طریقہ ہوتا ہے، ہر شخص کا قبلہ گاہ ہے. من قبلہ راس کردم برطرف کچ کلا ہے. میں نے اپنا قبلہ ان کے پیچھے کر لیا جن کی ٹوپی ٹیڑھی ہے برطرف کچ کلا ہے. تو پھر ظاہر ہے پھر اللہ پاک نے نواز دیا ان کو، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات تو ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب میں عرض کرتا ہوں کہ یعنی یہ راستہ اس طرح ہے کہ اس میں اپنی اصلاح کی نیت کرنی ہوتی ہے، اور اپنی اصلاح کی نیت کرتے ہوئے پھر جس کو اپنا وہ سمجھتے ہیں یعنی شیخ سمجھتے ہیں، پھر اس کا اپنے آپ کو محتاج سمجھے اس لحاظ سے کہ وہ میرے لیے ذریعہ ہے. اب جو کچھ بھی اللہ پاک سے مجھے ملے گا اس ذریعے سے ملے گا. اور اس کو دیکھ کر کہ دنیا میں بے شک بہت بڑے بڑے لوگ موجود ہو، لیکن میرے لیے سب سے زیادہ یہی ہے، میرے لیے سب سے زیادہ یہی ہے. اور یہی سوچ انسان کے اصلاح کے اندر. کیوں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص آپ کے لیے بڑا ہے جس کے پاس آپ نہیں ہیں، تو اس کا آپ کو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہے؟ اس کا تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، آپ اپنی جگہ پر ہے. لیکن جس سے آپ کا تعلق ہے، اگر آپ اس کو بڑا سمجھتے تو آپ کو ڈائریکٹ فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اب شیطان کیا کرے گا؟ اس کو دکھائے وہ تو یہ زیادہ سے بڑا ہے، کہہ دے تیری بات ہے ہی نہیں، چھوڑو یہ میرا کام ہے. مطلب جو کچھ بھی ہے، اس لیے ہمارے حضرات نے فیصلہ فرما دیا بھئی فضیلت اللہ کے علم میں ہے. وہ نہ سمجھو کہ فلاں افضل ہے یا فلاں افضل ہے. اپنے شیخ کو افضل نہ کہو، مفید کہو. میرے لیے سب سے زیادہ مفید یہی ہے. اب بتاؤ انسان کے لیے سب سے زیادہ مفید والد ہوتا ہے یا چچا ہوتا ہے؟ چچا بے شک کتنے بڑا کیوں نہ ہو، لیکن آپ کے لیے تو چچا سب سے، ہمارے والد ہی سب سے زیادہ مفید ہوگا نا. تو شیخ والد کی طرح ہے اور باقی لوگ باقی بزرگ آپ کے لیے چچا کی طرح ہیں. تو بے شک کتنے بڑے ہو جائیں لیکن آپ کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ہاں ادب ان کے ضرور کر لو جیسے چچا کا ادب ہوتا ہے، ادب ان کا ضرور کر لو، لیکن یہ بات ہے کہ بات کس کی مانو؟ بات اپنے شیخ کی مانو. میرے ساتھ اس طرح ہوا تھا، ریونڈ میں تھے تو ایک بیان ہو گیا، اس میں کچھ کہا گیا، دوسرے بیان میں کچھ کہا گیا، بالکل اپوزٹ. تو میرے سر میں درد ہو گیا. میں نے کہا میں کیا کروں، کس پر عمل کروں؟ تو جس وقت میں واپس آیا تو سیدھا حضرت کے پاس گیا پشاور. ہاں جی، اور حضرت کو ساری سٹوری سنائی کہ اس طرح ہوا ہے. حضرت مسکرائے، فرمایا سنو سب کی، مانو اس کی جس کو تو نے اپنا مربی بنایا ہے، ورنہ ایک آپ کو اس ٹانگ سے کھینچے گا، دوسرا آپ کو اس ٹانگ سے کھینچے گا، تمہارے کیا اثر ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟
اس کے بعد میں کسی کے مجلس میں جب بھی گیا ہوں میں عمل کی نیت سے نہیں بیٹھا ہوں. عمل تو میرے شیخ کے طریقے پر, سمجھ میں آ گئی نا بات. عمل میں نے شیخ کے طریقے پہ کرنا ہے. ہاں بیان سننا سب کے, علمی فائدہ میں سب سے حاصل کر سکتا ہوں, عملی فائدہ اپنے شیخ سے حاصل کرتا ہوں. بس سمجھ میں آ رہی نا. اب یہ ایسا اصول ہے کہ انسان انشاءاللہ اس میں کبھی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کسی سلسلے میں بیعت ہوتے ہیں, تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں, وہاں بیان سن لیتے ہیں, اس سے متاثر ہو جاتے ہیں, سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں. ہے تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہاں جی. وہ پھر 3 سال 4 سال بعد پتہ چلتے اوہ میں نے کتنا نقصان کیا. پھر آتے جی حضرت معافی چاہتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں, مجھے غلطی ہو گئی. بھائی تو پہلے سے سوچو نا یہ چیز ہے. بھائی یہ چیز کیا ہے؟ یہ چیز بزرگی کی باتیں نہیں ہیں, یہ بزرگی نہیں, اصلاح کی باتیں ہیں. مطلب آپ اپنے شیخ کو مصلح سمجھیں اور دوسرے لوگوں کو علم کا ذریعہ سمجھیں. بھائی علم آپ کہیں سے بھی, علم 1000 استادوں سے بھی حاصل کر سکتے ہو. علم کے لیے کوئی پابندی نہیں. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے استاد تھے بتائے جاتے ہیں؟ تقریباً 4000 بتائے جاتے ہیں. 4000 استاد بتائے جاتے ہیں. شیخ ایک ہی تھا. ٹھیک ہے نا. کسی استاذ کے بارے میں بات نہیں کی جو اپنے شیخ کے بارے میں کی. اگر یہ 2 سال میں نے اپنے شیخ یعنی امام جعفر صادق کے ساتھ نہ گزارے ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ کو عمل کے لیے ذریعہ بناؤ اور باقی لوگوں کو علم کے لیے ذریعہ بناؤ. بھئی آپ کے علم میں کوئی بات آ بھی گئی تو اپنے شیخ سے پوچھو میں اس پر عمل کروں. ہاں جی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ عین ممکن ہے تمہارے لیے وہ بات نہ ہو, کسی اور کے لیے ٹھیک ہو, تمہارے لیے ٹھیک نہ ہو. کیونکہ بعض دفعہ لوگوں کے اپنے مزاج بھی ہوتے ہیں, حالات بھی ہوتے ہیں. تو بعض مزاج و بعض حالات کے لیے بعض چیزیں ہوتی ہیں, بعض نہیں ہوتی. بے شک وہ ٹھیک بھی ہوں, کیونکہ اس سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہاں جی. تو ان بزرگوں کو ظاہر ہے ان کو اس کا احساس ہوتا ہے, تو آپ کو وہ بات بتائیں جو آپ کے لیے مفید ہو. مجھے حضرت نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ آپ نے مراقبہ موت نہیں کرنا اور موت کے بارے میں باتیں نہیں سننی. وہ میرا مزاج ظاہر مطلب اس طرح وہ حضرت کو پتہ تھا. اب ریونڈ میں اجتماع میں جاتا تھا یا ویسے جاتا, تو مولانا اسلم صاحب مطلب ظاہر وہ بہت یعنی ڈرانے والے بیان کیا کرتے تھے. کسی نے سنا ہے مولانا اسلم صاحب کو بیان؟ ہی نہیں سنا حاضرین میں سے کسی نے نہیں سنا. ہاں لیکن وہ بہت ڈرانے والی بات, اکثر انذار اس پہ غالب ہوتا. تو مجھے اس کا پتہ تھا, میں ان کا بیان نہیں سنتا تھا. ہاں جی. ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے شوق ہو گیا کہ میں اسٹیج کے قریب جا کر بیان سن لوں, تاکہ مطلب صحیح انداز میں سن لوں, کیونکہ جب انسان دیکھتا نہ ہو تو پھر ادھر ادھر ہو جاتا. اب میں چل رہا تھا, اسٹیج کے قریب پہنچ گیا. جی اسٹیج بالکل میرے سامنے, تقریباً یہ جو ریلنگ ہے نا اس سے کچھ دگنا فاصلے پر یعنی اسٹیج میں تھی. میں بیٹھ گیا. ایک بزرگ تشریف لائے, کرسی پر بیٹھ گئے. میں نے ساتھ والے سے پوچھا یہ کون بزرگ ہے؟ انہوں نے کہا مولانا اسلم صاحب. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب حیران ہو گئے کہ ان کو کیا ہو گیا, مولانا اسلم صاحب کے ساتھ کیا بات ہو گئی کہ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا. ہاں جی. خیر بہرحال میں نے کہا اب بھاگ تو نہیں سکتا کیونکہ اب بنس تو گیا ہوں, اب واپس جانا تو ایک بڑا مجمع کو توڑنے والی بات ہے, تو بس اب برداشت کرو. ہاں جی. اب بس میں نے نیت کر لی کہ اب ٹھیک ہے جی, وہ جو ہو گیا وہ ہو گیا. مولانا اسلم صاحب جب اس نے خطبہ مسنونہ پڑھا تو پہلا فکرہ ان کی زبان سے نکلا, یہ کیا مایوسی لیے پھرتے ہو, اللہ بہت کریم ہے. بس ماشاءاللہ اتنا جمالی بیان کیا, اتنا ماشاءاللہ اس کا. ہاں جی. تو میں نے کہا دیکھو اللہ کی شان, مجھے اللہ پاک کھینچ لایا اس کے لیے. یہ شیخ کی برکت تھی. یہ مطلب چونکہ مجھے وہ نہیں سننا تھا تو جو نہیں سنوانا تھا اس میں نہیں آیا, لیکن آج ان کا یہ بیان ہونا تھا تو کہاں سے کھینچ کے لایا کہ اب بیٹھو اور سنو. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ شیخ کی بات مانو, شیخ کی بات سنو عمل کی نیت سے, دوسروں کی بات سنو علم کی نیت سے, اور پیش کرو اپنے شیخ پر. اگر آپ کا شیخ موجود ہے تو مطلب اس پہ پیش کر لو کہ میں اس پر عمل کروں. مطلب میں نے بات سنی ہے یا میں چاہتا ہوں اس طرح, تو پھر جو ہوگا تو پھر آپ کو بتا دیا جائے گا.
مناسب جو آپ کے اس پہ حال ہوگا. تو بس یہی میں عرض کرنا چاہتا تھا. باقی صحیح میں عرض کرتا ہوں کہ جو اپنی اصلاح ہے نا، یہ بہت بڑی نیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو فرمایا نا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا نفس کو تزکیے کو دبا دیا، مطلب جو ہے نا اس کو ملیمیٹ کر دیا. تو ایسی صورت میں وہ فرمایا، اللہ پاک فرماتے تباہ و برباد ہو گیا. تو جو اپنی اصلاح کی نیت کرتا ہے تو کون سی چیز کی نیت کرتا ہے؟ اتنی بڑی کامیابی کی نیت کرتا ہے. اب دیکھو CSS کے امتحان وغیرہ جو لوگ دیتے ہیں تو اس کے لیے پھر تیاری بھی اس کے حساب سے کرتے ہیں، اپنے تمام چیزوں کو روک کر سارا کچھ وہ اس کے حساب سے تیاری کرتے ہیں کہ ان کو اتنی بڑی چیز ملنے والی ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر اس کے حساب سے تیاری بھی کرنی ہوتی ہے، چاہے ان کی مزاج کے بہت ساری چیزیں خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ان کو یہ تیاری کرنی پڑتی ہے. تو اسی طریقے سے جب آپ نے اپنی اصلاح کی نیت کی نا تو یہ بہت بڑی نیت ہے. اب اس نیت کے مقابلے میں کوئی بات نہ لاؤ، ساری باتیں اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لو کہ یہ کام تو ہونا ہے، ہاں باقی کام جو میں کروں گا تو ان میں اس طرح کروں گا کہ اس کام کو نقصان نہ پہنچے، بھلے یہ تو چلتا رہے. بہت سارے لوگ ہیں، میں آپ کو بات بتا دوں، مثلا ان کے علمی مشائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، شیخ تو علمی مشائل سے نہیں روکتا، لیکن اپنے علمی مشائل میں کوئی اتنا گم ہو جائے کہ اصلاح یاد ہی نہیں رہے کہ یہ بھی ایک کام ہے، تو نقصان کیا ہوگا، کس کا ہوگا؟ ظاہر علم تو آپ کو صرف علم کا ذریعہ ہے نا، اصلاح تو اپنے نفس کی اصلاح سے ہوتی ہے. جب تک نفس کی اصلاح نہ ہو تو آپ کی علمی باتوں سے اصلاح نہیں ہوگی. جیسے میں عرض کرتا ہوں، بانگ دوہل عرض کرتا ہوں کہ کون مومن ہے، مسلمان ہے جو جھوٹ کو برا نہیں سمجھتا، جو کرپشن کو جرم نہیں سمجھتا، جو بدنگاہی کو جرم نہیں سمجھتا، جو زنا کو جرم نہیں سمجھتا، جو قتل کو جرم نہیں سمجھتا، کون ایسا مسلمان ہوگا؟ سب سمجھتے ہیں، لیکن ان میں قاتل بھی ہے، ان میں زانی بھی ہے، ان میں کرپٹ بھی ہیں، ان میں جھوٹ بولنے والے بھی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر علم سے یہ چیز دور ہو سکتی تو پھر ان کو دور نہیں، کیوں؟ یہ علم تورے کے پاس ہے، اس علم میں تو کمی نہیں ہے نا، یہ علم تورے کے پاس ہے. اب اگر اس علم نے آپ کو بچایا نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو علم صرف عمل کرنے کے لیے گائیڈ کا کام دے سکتا ہے، باقی یہ ہے کہ اصلاح کا نہیں ہے. اصلاح کے لیے کچھ عمل کی ضرورت ہے، کچھ چیزوں کی ضرورت ہے. میڈیکل نالج کی ساری کتابیں آپ کو یاد ہو جائیں، اور خدا نخواستہ ٹی بی کی بیمار ہو جائے، آپ ٹی بی کا علاج نہ کریں تو اس کتابی علم سے آپ کی ٹی بی ٹھیک ہو جائے گی. بے شک آپ کے پاس کتابوں کا ڈھیر لگا اور سارے آپ کو یاد ہو، لیکن آپ کی ٹی بی اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہوگی جب تک آپ اس کے علاج کے لیے جائیں گے نہیں. اور علاج کے لیے جائیں گے بھی اس طرح کہ ٹی بی کی جو دوائی ہے نا، یہ ایسی دوائی ہے کہ اس میں آپ قضا نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اس میں مس کر دیا نا تو بس اپنے لیے مصیبت بنا دیا، وہ اس کی دوائی کے لیے ریزسٹنٹ ہو جاؤ گے، پھر اگلے دوائی پہ جاؤ گے، اوپر کی دوائی پہ جاؤ گے، تو کسی سٹیپ تک ہی جا سکتے ہیں، اس کے بعد تو پھر لاعلاج ہو جاؤ گے. ہمارے ایک ساتھی تھے، اس کو ٹی بی ہو گئی، اس نے مجھ سے بات کی کہ اس طرح مجھے یہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی علاج کرو، اس کا علاج موجود ہے. لیکن پہلے سے میں نے کہا یاد رکھو اس میں ایک مسئلہ ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ آپ نے ڈاکٹر کی بات پوری ماننی ہے، دوائی جس وقت کا بتا دے اسی وقت پہ روزانہ کھانی ہے، اس میں آپ نے مس نہیں کرنا. اور یہ بھی میں نے بتایا 2-3 مہینوں کے بعد بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے تم، آپ کو ٹی بی کا کوئی مسئلہ اپنے اندر نظر نہیں آئے گا. لیکن ابھی آپ ٹھیک نہیں ہو چکے ہوں گے، ظاہری طور پر آپ ٹھیک ہو چکے ہیں لیکن اندر وہ چیز موجود ہوگی، تو کمزور ہو چکی ہوگی لیکن موجود ضرور ہوگی. تو اگر آپ نے علاج چھوڑ دیا نا ڈاکٹر کے کہنے کے بغیر تو این ممکن ہے کہ دوبارہ وہ، چونکہ علاج ختم ہو گیا تو اب دوبارہ وہ ابھر آئے. اس دفعہ اگر ابھر آئے گا تو اس دوائی سے ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو اس کے لیے ریزسٹنٹ ہو گیا. تو پھر آپ کو بڑا لمبا مسئلہ پڑے گا. تو ایک دس میں تو آپ 9 مہینے کے علاج سے ٹھیک ہوگے، پھر 18 مہینے کرنا پڑے گا. یہ میں نے اس کو سمجھایا، کیوں مجھے پتہ تھا اس چیز کا. چلا گیا، علاج شروع کیا، 2-3 مہینے میں وہی ہو گیا جو میں نے وہ کہہ دیا، اس کے ساتھ وہی ہو گیا. اس کے بعد کسی نے دم درود کا سلسلہ بتا دیا کہ بھائی کیا کرتے ہو، مطلب اس سے کرو، یہ کر دو، وہ کر دو، تو وہ چلا گیا جی، اس نے وہ کروا دیا اور بس علاج چھوڑ دیا.
علاج چھوڑ دیا. 4-5 مہینے کے بعد ٹیلی فون آیا, رو رہا تھا, کہتے جی مجھے دوبارہ ہو گیا. میں نے کہا کیا علاج چھوڑ دیا تھا؟ کہتے ہاں. میں نے کہا کیوں چھوڑا تھا؟ میں نے کہا نہیں تھا. کہتے بلانے کے اس طرح. میں نے کہا بس پھر وقت ہو, اب پھر دوبارہ اسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, کسی اور کے پاس نہیں. اسی کے پاس جانا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ میں نے یہ فضول کام کیا ہے, سیکھ ٹھیک بتانا ہے. اور جیسے وہ آپ کو بتائے اس طریقے سے کرنا ہے. اور اس دفعہ کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس. اگر اس دفعہ لاعلاج ہو گئے تو پھر مزے کرو. ہاں جی, تو پھر شکر الحمدللہ اللہ نے توفیق دی تو ٹھیک ہو گئے. ہاں جی, تو مقصد یہ چیز ہے کہ اب آپ نے یعنی جو ڈاکٹر ان چیزوں کو جانتا ہے, جس روحانی امراض وغیرہ ہوتے ہیں وہ جو ان کو جانتا ہے, تو آپ نے اس کی بات ماننی ہے, اپنے نفس کی بات نہیں ماننی. اپنے نفس کا تو آپ علاج کروا رہے ہو. ہاں جی, اس کی بات آپ کیسے سنیں گے؟ ہاں جی, تو بس یہی بات ہے کہ نیت آپ نے جو کی ہے وہ نیت بہت بڑی ہے. اس بڑی نیت کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے, بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اگر آپ بات صحیح طور پہ مانتے جائے تو اس پاپڑ بیلنے میں کمی ہو جائے گی خود بخود. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, رستہ کچھ بہتر ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. تو اگر آپ نے نہیں مانی تو پھر یہ رستہ لمبا ہو سکتا ہے, وہی 9 مہینے 18 مہینے والی بات. ہاں جی, لمبا ہو سکتا ہے. اس وجہ سے جو بھی سمجھدار ہوگا تو بات مانے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ماننے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بك من شر ما